مشرقی ترکی، دریائے دجلہ کا کنارہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ انسانی کا سب سے زرخیز خطہ ہے؟ کتنا زرخیز؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انسان جو 56 قسم کے اناج اگاتا ہے، ان میں سے 32 اقسام ہیں جو یہاں اگتی ہیں۔ اگر اس بات کو مقابلے میں رکھ کر آپ لوگ سمجھنا چاہیں تو یوں دیکھ لیں کہ ان 56 میں سے صرف 4 ایسے اناج ہیں جو امریکہ بھر میں اگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ بہت زیادہ زرخیز ہے، اور یہی دجلہ کا کنارہ ہماری انسانی تاریخ کے سفر کا وہ پڑاؤ ہے جہاں انسانی زندگی کا شاید اب تک کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا تھا۔ کتنا بڑا انقلاب تھا یہ! شاید ہمارے آج کے سائنسی دور اور عظیم شہروں کے قیام سے بھی بڑا انقلاب۔ یہاں ہونے والا ایک واقعہ، ایک اکیلا واقعہ، شاید اس سیارے پہ برپا ہوئے تمام واقعات سے زیادہ انقلاب آفرین تھا، اور ہماری تاریخ کے اس عظیم واقعے کا منبع تھا دجلہ کا یہی کنارہ۔ اس مبارک جگہ پر جو لوگ اس وقت قیام پذیر تھے، وہ جنگلی پودوں پر اپنی گزر بسر کرتے تھے، اور ان لوگوں نے چند ایک جانوروں کو بھی سدھا کر پالتو جانور بنا لیا تھا۔ یعنی یہاں جو لوگ اس وقت آباد تھے، وہ عملاً اس وقت کے سکھی ترین لوگ تھے، اور سکھ کی نیچر ہے کہ وہ سستی ضرور پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی خوردنی جنگلی پودوں کی فراوانی نے سست کر دیا، اور یوں پہلی بار انسان کی مہاجر فطرت نے مہاجرت سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا ماضی یہ تھا کہ یہ مختلف قسم کے اناج اور لذیذ خوردنی سبزیوں کی تلاش میں مسلسل محو سفر رہتے تھے، مگر اب جب انہیں سستی نے آ لیا تو انہوں نے مزید قسم کے اناج ڈھونڈنے ہی ترک کر دی۔ آپ کو ایک دلچسپ حقیقت جان کر حیرت ہوگی کہ انسان میں موجود سستی، لیزینس بھی ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جس کے حوالے سے ہم شاید کبھی درست اندازہ نہ لگا پائیں۔ جب دجلہ کے کنارے آباد ہمارے ان اجداد نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید قسم کے اناجوں کی تلاش میں اور سفر نہیں کریں گے، تو اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ خود خوراک ڈھونڈنے نہیں جائیں گے تو خوراک آخر ان کے پاس چل کر تو نہیں آئے گی، یا پھر اس کا ایک دوسرا حل تھا۔ ہم آج بہت سے موجدین کو جانتے ہیں، ان لوگوں کو بڑی تحسینی نظروں سے دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دریافتیں کی، مگر ہمارے آباء و اجداد میں بھی کئی ایسے گمنام موجد تھے، دریافتیں کرنے والے، جو تاریخ کے ملبے تلے دفن گمنام رہے۔ ایسی ہی ایک گمنام خاتون انوینٹر تھی جو اس انقلاب کی وجہ بنی جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ انقلاب ہماری تاریخ کا وہ اہم ترین موڑ تھا کہ جس نے وہ دیوار کھینچی جس کی ایک طرف ہم انسان تھے اور دوسری طرف نیچر کی باقی ساری طاقتیں۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک سادہ سی بات نظر آئے گی، اتنی سادہ
کہ عام سے پاکستانی اور ہندوستانی دیہاتی بھی اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کسان دیہی علاقوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت ہی سادہ طریقہ، بہت ہی سمپل ایکشن۔ جب یہ کسان گندم کی کٹائی کرتے ہیں تو اتنی گندم جتنی ان کے اور ان کے خاندان کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھانے کے لیے سٹور کر لیتے ہیں، اور تھوڑی سی گندم یہ بچا لیتے ہیں اگلے سال کی بوائی کے لیے، تاکہ اگلے سال کی گندم اس سے حاصل کر سکیں، اور پھر اسی بچ رہی گندم کو اگلے سال زمین میں بو دیتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں اس بیج کے اگنے کا۔ بیج کا بونا اور فصل کا انتظار کرنا کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن جب اس کائنات میں پہلی بار بیج کو بو کر اس کے اگنے کا انتظار کیا گیا تھا تو اس بیج سے گندم یا جو یا مکئی نہیں پھوٹی تھی، ایک انقلاب پھوٹا تھا۔ ایک انقلاب جس نے انسانوں کو باقی تمام انواع سے الگ دائرے میں لا کھڑا کیا۔ ایک انقلاب جس نے ہمیں ہم بنانے میں سب سے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ بیج کو بچانا اور اگلے سال بونا آج ایک عام آئیڈیا ہو سکتا ہے، مگر 13,000 سال قبل یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جوا تھا جو کھیلا گیا تھا۔ یہ صرف انسان کا ایک ایکٹ نہیں تھا، خوراک کو اگانے کا ایکٹ۔ یہ ایک فینومینن تھا، اس وقت کو پہلے سے سوچنے کا فینومینا جس نے ابھی آنا تھا۔ یہ انسانی زندگی میں منصوبہ بندیوں کا آغاز تھا۔ یہ انسان میں یقین کے بیج کو بونے کا عمل تھا کہ یہ ایکٹ میں کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اس ایک تبدیلی نے چارہ اور اناج جمع کرنے والے انسانوں کو جو اس وقت صفحۂ ہستی پر بکھرے پڑے تھے انہیں کسان بنا دیا۔ وہ جو پرندوں کی طرح دانہ دن کا چگتے رہتے تھے وہ فصلوں کو اگانے والے بن گئے۔ وہ جو ایک وقت کے کھانے کے لیے زمینیں پھلورتے رہتے تھے وہ ایک ہی زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر رزق کو اگانے لگے۔ اور ایک بار جب انسان نے جان لیا کہ بیجوں کو اگایا بھی جا سکتا ہے تو گویا نباتاتی زندگی، بوٹینیکل لائف کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ بڑے بیج اگانے لگے، مطلب جس کا کیا تھا کہ ہر چیز بڑی، خوراک زیادہ، پھل زیادہ، سبزیاں زیادہ۔ دجلہ کے کنارے پر موجود ان خانہ بدوشوں نے سب سے پہلے کھیتی کا فن دریافت کیا، تو یہ دریافت بعد میں چین، ہندوستان اور جنوبی امریکہ میں بھی پہنچ گئی۔ یہ بات الگ کہ دجلہ کے کنارے ہوئی دریافت اور چین، ہندوستان، جنوبی امریکہ میں ہوئی دریافتوں کا باہمی تعلق کوئی نہ تھا۔ ہر جگہ وہاں کی مقامی انسانی آبادیاں اپنے اپنے ہی طرز سے بیج کو کھیتوں میں ڈھالنے کے فن سے آشنا ہوئی۔ یہ گندم، چاول اور مکئی آج بھی انسانی خوراک کے بنیادی ترین اجزاء ہیں۔ ان پر فتح آج سے 12,000 سال قبل ہی پائی گئی تھی۔ فارمنگ، کھیتی باڑی انسانی سفر کا ایک بہت ہی بڑا سنگ میل تھا، مگر جیسے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ہر سہولت کو خریدنے کے لیے ہمیں کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کھیتی باڑی کے فن کی بھی ایک قیمت تھی جو ہم انسانوں نے چکائی۔ جب لوگ ایک جگہ تھم گئے، مشقت کی زندگی سہل پسندی کی طرف آ گئی تو زندگی کے ارتقاء کا عمل سست ہو گیا، زندگی تلخ ہو گئی
اور اس بات پر دنیا بھر کے ہی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں۔ کھیتی باڑی سے قبل کا انسان دراز قد تھا، طویل العمر تھا۔ شکار کے تعاقب میں بھاگتے نیم وحشی انسان کے پاس لہو کو گرم رکھنے کا ایک فطری ٹول تھا، جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا۔ مگر جب کھیتی باڑی کی دریافت ہو گئی تو وہ انسان جس کے پاس شکاری کا لقب تھا، اب اس کے ماتھے پر جو ٹیگ لگا تھا وہ تھا فارمر، کسان۔ کسانوں کے قد چھوٹے ہونے لگے اور ان کی عمریں مختصر۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو جوڑوں کی بیماریاں، آرتھرائٹس چمٹنے لگی اور مسلسل لیس دار دلیا کھانے سے انسان کو پہلی دفعہ دانتوں کے خراب ہونے کی بیماری سے واسطہ پڑا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آخر انسان نے کھیتی باڑی کر کے ایک جگہ قیام کو کیوں چنا، جبکہ پوری زمین ان کے کھیل کا میدان تھی؟ اور اس سے بھی اہم سوال کہ آخر انہوں نے کھیتی باڑی کی دریافت کے بعد اس سے چمٹے رہنے کو کیوں منتخب کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی اور وہ تھی انسان خود آبادی کے اپنے ہی پیدا کردہ طوفان کے پھندے کا قیدی ہو گیا تھا۔ جب انسان ایک جگہ رک گیا، جھونپڑیوں کی بستیاں بننے لگیں، خوراک اس کے پاس وافر آنے لگی، تو سب سے بڑا اس کا نتیجہ یہ نکلا، آبادی میں اضافہ۔ جب انسان شکاری تھا تو وہ کوشش کرتا تھا کہ اس کے بچوں کی تعداد زیادہ نہ ہو۔ وہ اتنے ہی بچے پیدا کرتا تھا جتنے بچے وہ شکار کا پیچھا کرتے اٹھا کر بھاگ سکتا تھا۔ مگر کسانوں کو ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اور جب انسانوں کی آبادی بڑھی، لوگوں نے ساتھ مل جل کر کام کرنا شروع کیا، تو کسانوں کی یہ انسانی نسل بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں آباد کاری کرنے لگی۔ آج بھی اناطولیہ، ترکی کے میدانوں میں یہ پراسرار ٹیلے اس کہانی کو سنا رہے ہیں۔ ان ٹیلوں کی تہ میں چھپی ہیں وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کا اگلا بڑا قدم تھی۔ اناطولیہ کے یہ میدان انسان کی گم شدہ تاریخ کی کون سی کڑیوں کو اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھے ہیں، یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈز کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں، تاکہ انسان اور انسانیت کی اس دلچسپ کہانی کے اگلے پڑاؤ کو ہم ساتھ ساتھ دیکھ، سن اور محسوس کر سکیں۔